السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 سے 27 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے، روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، اور جو مومن و کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے، چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہے، طاقت اور زبردست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال اور اس کے زمین میں جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی آیت میں کہا تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد میں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا لازم۔ پہلے ہم اللہ کی اطاعت کریں، اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، یہی اسوہ حسنہ ہے جو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدرسے میں اخلاق بنا کر بھیجا۔ کئی جگہ پر قرآن میں اس کا ارشاد ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تو ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ خدا کی پیروی کرنی ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی لازم ہے۔ تو آپ نے اپنی پیروی کے لیے کیا اپنی پوری زندگی بطور نمونہ پیش کر دی ہے، اور ہم اس کو پیروی کرتے ہوئے ان کے احکامات کے مطابق چلیں تو ہمارے لیے قیامت کے دن جو ہے وہ اچھا ہی ہے اور اچھا ہی بدلہ ملے گا۔ کہ جس کو قیامت کے آنے کی امید نہ ہو تو وہ تو کہتا ہے کہ میں کیوں عمل کروں، لیکن جس کو قیامت کے آنے کی امید ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے تو ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور ان کی پیروی کرے اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ آگے آیت میں ایک نظر کا ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ کی نظر قبول ہو گئی اور کچھ کی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں مسلمانوں کو تکالیف جو ہے نا وہ برداشت کرنی پڑی، تو کچھ نے یہ نظر منت کے مطابق ہے، یعنی منت انہوں نے مانی کہ ہم شہید ہو جائیں اس غزوے میں، تو کچھ کی یہ مراد پوری ہوئی، کچھ کی نہیں ہوئی۔ اس میں سے حضرت عثمان تھے، حضرت حمزہ تھے، حضرت مصعب تھے اور دوسرے صحابہ تھے، تو ان میں سے کچھ صحابہ جو ہیں وہ جو شہید ہو گئے ان کی نظر پوری ہو گئی، اور کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب جیسے حضرت عثمان آپ نے بعد میں مطلب یہ کہ ان کے غزوہ خندق ہونے کے بعد میں جب آپ جو ہے وہ ان کو شہید کیا گیا تو ان کی منت بعد میں پوری ہوئی، جو مطلب اس قرآن میں یہ کہا گیا
کہ کچھ کی منت جو ہے وہ پوری ہو گئی اور کچھ کی منت پوری بعد میں ہوئی۔ تعالیٰ مومنوں کے لیے لڑائی میں کافی ہے۔ وہ یہ تھا کہ جب دشمن تھے بڑے شان و شوکت کے ساتھ میں اور بہت ساری جنگ کی تیاریوں کے ساتھ میں جو ہے وہ حملہ آور ہوئے تھے، جبکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ موسم کی سختی اور پھر خندق کا کھودنا اور اس میں فاقوں کا بھی ہونا، تو مسلمانوں کو اور پھر وہ مسلمانوں کو دوسرے جو منافق ہوتے تھے وہ گمراہ بھی کرتے تھے۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ وہ کس طریقے سے کہ ان کو بہت جو ہے ہمت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بخشی، تو وہ جو ہے وہ اس میں جنگ میں وہ کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی مدد کر کے اپنا وعدہ پورا کیا اور مومنوں کو کفار کے مقابلے میں زیادہ طاقت اور تقویت بخشی۔ ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 سے 27 تک کا مطالعہ کیا ہے۔ اگر یہ آیتیں آپ کو سمجھ آئی ہو تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک متواتر اور مسلسل ملتے رہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔